اردھانگنی بولتے بیٹر ہاف کو. بیٹر ہاف, اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کیسا شوہر ہوں میں؟ If I love my wife, I would like my wife to go to Jannah. ہم جب کہتے ہندی میں اردھانگنی, بیٹر ہاف ان انگلش, پتنی, بیوی, ہم یہ چاہیں گے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے. تو اسی لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے ہم شادی کرتے, چاہے وہ لڑکی یا لڑکا ہو, مرد یا عورت ہو, پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کے اصول اس دنیا میں جینے کے اس آخری کتاب قرآن مجید کے مطابق ہے, پھر ہی ہم اس سے شادی کر سکتے اور ہم آخرت میں سفلتا پا سکتے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. سر, میں رویندر شیڑگے اسٹوڈنٹ ہوں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دونوں ریلیجس میں آپ نے اتنی سملرٹی بتائی, تو کبھی نہ کبھی یہ لوگ ایک چھت کے نیچے ہو سکتے ہیں, تو بائیفرگیشن ان میں کب سے ہوا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ اتنے سملیرٹیز ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں, تو یہ بائیفرکیشن کب ہوا؟ ایک چھت میں کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ یہ بائیفرکیشن کیا انگریز نے. میں نے تقریر کے آخر میں کہا تھا یہ انگریز اس کے ذمہ دار ہے, ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول. نہیں تو عام طور پہ میرے بہت سے ہندو دوست ہیں, ہندو بھائی میرے دوست ہیں, کبھی مجھ سے نفرت نہیں کرتے. کئی ہندو مجھے ٹی وی پہ دیکھتے, میں ہندوازم کے بارے میں تقریر کرتا ہوں, جب مجھے دیکھتے تو میری عزت کرتے. کسٹم میں جب میں باہر دیش سے آتا ہوں, او ڈاکٹر ذاکر نائک, جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. جیسے کہ میں کورٹ میں جا کے کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہوں, وہ جانتے ہیں میں مسلمان ہوں, میری ٹوپی, میری داڑھی, کوئی بھی مجھ سے یہ نہیں کہے گا کہ میں ہندو دھرم کا ماننے والا ہوں, لیکن میں عزت کرتے. کیوں؟ کیونکہ میں حق کی بات کرتا ہوں. یہ انگریز لوگ نے چنگاری ڈالی اور ہمیں بٹوایا, لیکن وہ ذمہ دار ہے, دوسرے ذمہ داری ہماری بھی ہے. اگر کوئی ہم میں جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کے جال میں آ جاتے تو غلطی ہماری بھی ہے. انگریز تو چلے گئے لیکن اپنی غلط چیزیں چھوڑ گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں پالیٹیشین سے, آپ دنگے فساد کیوں کرتے؟ لیکن میری یہ درخواست ہے کہ کم از کم آپ اپنی دھرم کی کتاب کو پڑھو. اختلاف ہے, میں یہ کہوں گا کہ ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں اختلاف نہیں ہے تو میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں. انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتے, سارے سرو دھرم ایک. وہ ہندو آ کے کہتا ہے کہ ہندو بھی صحیح, عیسائی بھی صحیح, اسلام بھی صحیح. عیسائی پریسٹ آ کے کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے, ہندو بھی ایک ہے, کرسچینٹی بھی ایک ہے, اسلام بھی ایک ہے. کوئی مسلم کو پکڑتے بکرے کو اسٹیج پہ لے کے آتے, وہ مسلم بھی کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے, ہندو بھی ایک, کرسچینٹی بھی ایک اور اسلام بھی ایک. میں کہوں گا وہ ہندو پنڈت سے کیا آپ اسلام قبول کریں گے؟ وہ کہیں گا نہیں. وہ کرسچن سے کہیں گا کیا آپ ہندو بنیں گے؟ وہ کہیں گا نہیں. میں کہوں گا مسلمان سے کرسچن بنیں گے؟ وہ کہیں گا نہیں. میں یہ کہتا ہوں اختلاف تو ہے, کم از کم وہ چیز جو یکساں ہے سارے دھرموں میں, اس کے اوپر کم از کم ہم عمل کریں. میری ایک درخواست ہے, کم از کم آپ اتنا مان لو کہ دنیا میں کم از کم ایک کتاب خدا کی ہے اور 100% صحیح ہے. ہندو بولے گا مجھے اعتراض نہیں, وہ ہندو کہیں گا مجھ سے مجھے اعتراض نہیں, ویدا پوری صحیح کتاب ہے. وہ کرسچن کہیں گا مجھے اعتراض نہیں بائبل کو ماننے میں, بائبل خدا کی کتاب ہے 100% صحیح. مسلم آ کے کہیں گا قرآن صحیح ہے. کسی کو اعتراض نہیں, میں کسی کو چوٹ نہیں پہنچا رہا ہوں. پھر میں کہتا ہوں کہ جو یہ تینوں کتابوں میں یکساں ہے, بائبل میں, وید میں, قرآن میں, کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو. بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے, وید میں بھی, قرآن میں بھی خدا ایک ہے. نہ خدا کا لڑکا ہے, نہ خدا کا والد ہے, نہ جنا ہے, نہ کسی کو جنتا ہے. بت پرستی حرام ہے, بائبل میں بھی لکھا ہے, وید میں بھی لکھا ہے, قرآن میں بھی لکھا ہے. پیغمبر آنے والے, بائبل میں لکھا ہے, قرآن میں, وید میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے, وہ بھی لکھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمل کرو, وہ بھی لکھا ہے. تو جو چیز اختلاف کی اس کو چھوڑ دو, کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. تو میں جھوٹ موٹ کا یہ نہیں بول رہا ہوں کہ سارے دھرم ایک ہے. میں تقابل مذاہب کا طالب علم ہوں. اگر میں ایسا کہوں گا تو سب سے بڑا جھوٹ کہہ رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے کتاب کا مطالعہ کرو,
کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر عمل کرو. جو ڈفرینسز ہے، اختلاف ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہمیں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، ہم عبادت کریں صرف اللہ کی اور کسی کی نہیں، صرف خدا کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یکسانیت ہے، اس کو ہم جانیں، اس کے اوپر عمل کریں. اور اگر آپ وید پڑھیں گے، وید میں لکھا ہوا ہے ایک آنے والا ہے پیغمبر، اس کا نام ہے نرشنسا، وہ قورما ہے. ایک کل کے اوتار آنے والا ہے، وہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے جائیں گے. کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ نازل ہوئی قرآن. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وید کی کم از کم تحقیق کرو، ہندو دھرم کی کتاب کی تحقیق کرو، اور پھر ہم مل جل کے ایک چھت میں رہ سکتے اور ہمارے دیش کو آگے بڑھا سکتے. ہوپ آنسر دی کوسچن. مائک پہ سوال و جوابات کا سلسلہ ختم ہوا. پیپر سلپس پہ آئے ہوئے سوالات کے جوابات ہم ڈاکٹر صاحب سے لیں گے. پہلا سوال بھائی تشار ڈکشت کا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو اپنے بھاشن میں ایمان کے پلرز کے بارے میں بتایا، کیا اسی طرح اسلام کے پلرز کے بارے میں کچھ ہے جو ہندو دھرم سے سامانتائیں رکھتی ہیں؟ بھائی تشار کا سوال تھا کہ میں نے تقریر میں اسلام میں جو ایمان کے ارکان ہیں اور ہندو دھرم میں ان دونوں کے بیچ یکسانیت ہے اس کا ذکر کیا. کیا ہندو دھرم اور اسلام کے ارکان میں یکسانیت ہے کوئی؟ جیسے میں نے تقریر میں فرمایا تھا کہ ساری یکسانیت کا ذکر کرنے کا وقت نہیں تھا، لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں اسلام میں جو پلرز ہے، اسلام میں جو ارکان ہیں، اور ہندو دھرم میں یکسانیت کافی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں، اسلام 5 ارکان پہ مبنی ہے. اسلام کے 5 ارکان ہے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید کے بارے میں. نمبر 2 صلاح. نمبر 3 زکوٰۃ. نمبر 4 صوم. اور نمبر 5 حج. پہلے رکن کا ذکر تو تقریر میں کر چکا ہوں میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ خدا ایک ہے، ہمیں بت پرستی نہیں کرنا چاہیے اور صرف خدا کی عبادت کرنا چاہیے، اور آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا رکن اسلام کا ہے اقیم الصلاۃ، تو اسٹیبلش صلاح. صلاح کی تفصیل کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن صلاح کا اہم جو بھاگ ہے وہ ہے سجدہ. اور سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں 92 ٹائمز آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے میری آپ سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں، یا الذین آمنوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پائے. سجدہ کا کئی جگہ ذکر ہے. جب ہم ہندو دھرم کی کتاب پڑھتے ہیں، ہندو دھرم کی کتاب میں ذکر آتا ہے شاشٹانگ کا. شاشٹانگ، شاشٹانگ کے معنی کیا ہے؟ سا، اش اور انگ. س کے ساتھ آشٹ آیا ہے، آشٹ کی معنی ہے 8، اور انگ کی معنی ہے جسم کا حصہ. تو شاشٹانگ کے معنی ہے 8 جسم کے حصے. اس کا مطلب ہے جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو 8 جسم کے حصے لگنا چاہیے. افسوس کی بات ہے جب ہم ہندو کو دیکھتے شاشٹانگ کرتے ہوئے، وہ پورا زمین پہ لیٹ جاتا ہے، سارا بدن زمین پہ لگتا ہے. لیکن صحیح لفظ کی معنی ہے 8 حصے بدن کے لگنا چاہیے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے 8 بدن کے حصے لگتے ہیں زمین کو. ماتھا، ناک، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پیر، 8 حصے.